السلام علیکم، میں ہوں شاہد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں سیکرٹ فیکٹس۔ ناظرین کرام، کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اس وبا نے بڑی بڑی سپر پاورز کو زیر کر دیا ہے۔ بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے اپنی عوام کو اس وبائی مرض سے بچانے میں قطعی ناکام ہو چکے ہیں اور ان کی عوام ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ ایک جانب تو مسجدوں میں تالے لگ گئے ہیں تو اللہ اکبر کی صدائیں پوری دنیا میں پھیل گئی ہیں، اور اللہ جل جلالہ نے اپنے طاقت کو صرف ایک نادیدہ وائرس کے ذریعے نہ صرف منا لیا ہے بلکہ ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ دنیا بھر میں صحت کے ماہرین نظام کو بنانے والے اٹلی کے وزیر اعظم بھی بے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی ہر طاقت استعمال کر چکے ہیں، اب بس ایک اللہ کی ذات سے ہی امید بچی ہے، وہیں چاہے تو کچھ ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی دنیا کے بہت سارے نام نہاد سپر پاور ممالک کے ساتھ بھی ہوا۔ اس حوالے سے ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ امریکہ، جو کہ سپر پاور کہلانے والا ملک ہے، اس نے اپنے ملک کے اندر میکسیکو جیسے پسماندہ ملک کے لوگوں کو روکنے کے لیے دونوں ملکوں کے بارڈر پر ایک دیوار بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس دیوار کو ٹرمپ وال کے نام بھی دیا جاتا ہے، جو کہ امریکہ کی جانب سے تعمیر کی گئی تاکہ میکسیکو کے لوگ امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخل نہ ہو سکیں۔ مگر جب کرونا وائرس کی وبا امریکہ میں بری طرح پھیلی تو اس دیوار کا استعمال میکسیکو کے صدر نے امریکیوں کو اپنے ملک میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے کیا، جو کہ کرونا سے بچنے کے لیے میکسیکو میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ اس سے بھی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ فرانس کے ملک میں حجاب پہننے پر قانونی طور پر پابندی عائد تھی اور اس حوالے سے مسلم حلقوں کی جانب سے بارہا آواز اٹھائی گئی، مگر مسلمان عورتوں کو کسی بھی طرح حجاب پہننے کی اجازت نہ ہوئی۔ مگر صرف 3 ماہ کے اس وبا کے اثر نے فرانس کی حکومت کو اتنا مجبور کر ڈالا کہ انہوں نے بغیر ماسک لگائے گھر سے باہر نکلنے والے شہریوں کو سزا دینے کا اعلان کر دیا، اور آج فرانس کا ہر شہری گھر سے باہر نکلتے ہوئے چہرہ چھپانے پر مجبور ہے۔ امریکی صدر، جو کہ مسلمانوں کے کٹر ترین دشمن قرار دیے جاتے ہیں، اپنی تقریر میں بے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر ملک میں ماسک کی کمی ہے تو اس سے بچنے کا آسان حل یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے حجاب کی طرح چہرے پر نقاب لگا لیں۔ ناظرین کرام، اس وقت جب کہ خانہ کعبہ کو بیرون ملک کے لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور دنیا بھر کے اسلامی ممالک نے باجماعت نمازوں پر لاک ڈاؤن کے سبب پابندی لگا رکھی ہے، ایسے وقت میں اذان کی صدائیں نہ صرف پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں بلکہ اسپین جیسے ملک میں جہاں سالوں سے اذان پر پابندی تھی، اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا ہے۔ یہاں تک کہ امریکہ کی پارلیمنٹ میں بھی خیر و برکت کے لیے تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ صومالیہ، جس کا شمار انتہائی غریب ممالک میں کیا جاتا ہے، اس ملک کے سابقہ وزیر اعظم نور حسن حسین، جو کہ 2007 سے 2009 تک وہاں وزیر اعظم رہے، اپنے دور حکومت کی تکمیل کے بعد اپنے غریب ملک کو چھوڑ کر برطانیہ آن بسے تاکہ اپنی زندگی سکون سے گزار سکیں، مگر برطانیہ سے کرونا وائرس کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئے۔ دوسری طرف اٹلی جیسے ملک کے ایک وفد نے صومالی حکومت سے پناہ کی درخواست کر دی کہ وہ اپنے ترقی یافتہ ملک میں رہنے کے بجائے اس پسماندہ ملک میں رہ کر وائرس سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں۔ دوستو، یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ اسپین کی سرحدیں مراکش سے ملتی ہیں، جہاں کی خانہ جنگی کے سبب لائف بوٹ کی مدد سے مراکش تارکین وطن اپنی جان بچانے کے لیے لائف بوٹ کے ذریعے اسپین میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جن کا راستہ روکنے کے لیے اسپین کی حکومت ہر ممکن اقدامات کرتی ہے۔ مگر آج یہ حالت ہے کہ اسپین کے لوگ اس وبا کے پھیلنے کے بعد انہی لائف بوٹس کا استعمال کر کے اپنی جان بچانے کے لیے مراکش میں پناہ لینے کی کوششیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ تمام واقعات اس دنیا کو صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے کافی کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، بے شک وہی خدا ہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔